السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، تمام دیکھنے اور سننے والے احباب آپ کی مشکلات آسان فرمائے اور آپ کو بے شمار خوشیاں عطا فرمائے اور اپنا محتاج بنائے، غیر اللہ کی محتاجی سے بچائے، آمین۔ جیسا کہ آپ تمام احباب کو معلوم ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ہم کوئی نہ کوئی مسائل لے کے ویڈیو بناتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا بیٹھنا اور آپ کو سمجھانا قبول فرمائے اور آپ کو صحیح معنی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج ہم مولانا صاحب سے جانیں گے وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مولانا، خون ٹیسٹ کروانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ حضرت قاری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی ایک اچھے کام کا آغاز کیا ہوا ہے کہ خیر کی باتیں، رہنمائی امت کی آپ فرماتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے توسط سے جتنے لوگوں کو یہ باتیں پہنچ رہی ہیں بہت جزائے خیر نصیب فرمائے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ ذریعہ نجات بنائے۔ سب سے پہلی بات جو آپ نے پوچھی ہے کہ خون ٹیسٹ کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ اس وقت ٹوٹتا ہے جب کوئی چیز ہمارے معدے تک پہنچتی ہے۔ خون ٹیسٹ کے ذریعے سے کوئی چیز معدے تک نہیں پہنچتی بلکہ ہم جسم کے اندر سے خون کو نکالتے ہیں، تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا مولانا، ہمارا اگلا سوال، انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ انجیکشن لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انجیکشن کے ذریعے سے معدے تک دوائی کا اثر نہیں پہنچتا، دوائی نہیں پہنچتی، اس لیے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا مولانا، آنکھ میں دوائی ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وجہ وہی ہے کہ معدے تک یہ دوائی نہیں پہنچتی۔ اچھا، کان میں قطرے ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کان میں تھوڑی تفصیل ہے۔ کان میں قطرے ٹپکانے سے روزہ اس وقت نہیں ٹوٹے گا جب کان کے پردے سلامت ہیں، ہاں، اور اگر کان کے پردے ٹوٹے ہوئے ہیں، پھٹے ہوئے ہیں، تو پھر دوائی ڈالنے سے یہ امکان ہے کہ دوائی معدے تک پہنچ جائے۔ جب معدے تک پہنچے گی تو معدہ تر ہو جائے گا، گویا کہ آپ نے کوئی چیز کھا لی ہے جس کی اثر معدے تک پہنچا ہے۔ تو اس لیے کان میں دوائی ڈالتے وقت اس بات کی احتیاط کرنی چاہیے کہ اگر پردے پھٹے ہوئے ہیں تو پھر دوائی نہیں ڈالنی چاہیے، پردے سلامت ہیں تو پھر دوائی ڈالنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اچھا، اگر پردہ پھٹا ہوا ہے تو پھر دوائی نہ ڈالیں، جی، اگر ڈال دیا تو پھر روزہ ٹوٹنے کا خدشہ ہے۔ جی۔ ماشاءاللہ۔ اچھا مولانا، ہمارا اگلا سوال جو ہے، احتلام ہونے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ جی، احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جسم سے کوئی چیز باہر کو آئی ہے، اندر کو نہیں گئی، تو اس لیے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اسی مسئلے کے توسط سے ایک اور بات ذرا ہم سمجھ لیں کہ اس میں ہمیں یہ کبھی خیال نہیں آنا چاہیے کہ جب احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ جسم سے باہر ہی کوئی چیز گئی ہے، تو اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے قریب اس کی قربت حاصل کرتا ہے، قریب سو جاتا ہے یا اس سے تھوڑے سے پیار محبت کرتا ہے، اس صورت میں بھی چونکہ یہ امکان ہے کہ انزال ہو جائے، بلکہ اس زمانے میں امکان نہیں بلکہ اس زمانے میں تو یہ یقینی بات ہے، چونکہ قوت کمزور ہو چکی ہے، مادہ منفیہ بہت، یہ اگرچہ ایک سیدھی سی بات ہے لیکن دین میں شرم نہیں ہے،
بہت لوگ دینی مسائل پوچھنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، اس لیے ذرا اس کو ہم کھول کر بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں بیوی کے قریب ہوگا تو اس صورت میں اگر انزال ہو جائے، منی کا اخراج ہو جائے، پانی ٹپک کر نکلے، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، پھر اس کا بہت بڑا گناہ بھی ہے اور کفارہ بھی بڑا سخت ہے۔ اگر کوئی آدمی بیوی کے ساتھ پیار محبت کرتے ہوئے اس کو انزال ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے نا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور روزہ ٹوٹنے کی وجہ سے پھر اس کا جو کفارہ ہے وہ 60 روزے مسلسل، یعنی 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے سے پھر کفارہ ادا ہوگا۔ اس لیے کوئی آدمی احتلام کے اوپر قیاس کر کے یہ خیال نہ کرے کہ جب احتلام سے مادہ منویہ جسم سے باہر آتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو لہٰذا اگر بیوی کے ساتھ پیار محبت کریں گے تو تب بھی تو مادہ منویہ ہی باہر آئے گا، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس میں ذرا احتیاط کرنی چاہیے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا مولانا، ہمارا اگلا سوال، حجامہ لگوانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ حجامہ لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جیسے خون ٹیسٹ کرانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خون باہر نکلتا ہے، ایسے ہی حجامے سے بھی خون باہر نکلتا ہے، جسم کے اندر کوئی چیز نہیں جاتی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ماشاء اللہ۔ اچھا مولانا، اگر خود بخود الٹی آ جائے یعنی قے آ جائے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ اس سے بھی نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اس میں علماء نے ایک تفصیل لکھی ہے کہ جس آدمی کو خود بخود قے آ رہی ہے وہ اس کو قے کر دینی چاہیے۔ ہاں، خود بخود قے آ رہی ہے تو قے کو روکنا نہیں چاہیے، یعنی ایسا نہ ہو کہ قے منہ تک آ جائے پھر آدمی اس قے کو دوبارہ اندر لے جائے، واپس لے جائے، ایسا نہ کرے، بلکہ قے کر دینی چاہیے۔ خود بخود قے یعنی آ جائے تو اس کو آدمی کر دے، دوبارہ واپس نہ لے جائے، تو اس سے روزے پر کوئی ایسا نہیں پڑتا۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، ڈرپ لگانے سے روزہ ٹوٹے گا؟ ہاں، اگر کوئی مجبوری ہے، ایک مریض آدمی ہے تو اس میں ڈرپ کی ضرورت ہے، ماہر ڈاکٹر کہتے ہیں ڈرپ لگوا لیں، تو ڈرپ لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ روزے میں اگر کمزوری آ گئی ہے تو اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے ڈرپ نہیں لگوانی چاہیے۔ ہاں، اس نیت سے کہ جو ہے نا میں کمزور ہو گیا ہوں، روزہ لگ رہا ہے، لہذا میں روزے لگنے کی وجہ سے ڈرپ لگواؤں، ایسا نہیں ہے۔ بیمار ہے، عذر ہے، پھر ڈرپ لگوائے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ اچھا، ہمارا اگلا سوال، لوگ بہت پوچھتے ہیں، انسولین لگانے سے یا لگوانے سے روزہ ٹوٹے گا؟ ہاں، شوگر کے مریض ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہاں، ہر مرض سے، شوگر سے اور دیگر امراض سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ شوگر کا مریض اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی ہوئی ہے، وہ اس مرض کے باوجود بھی ہمت کر کے ذرا روزہ رکھ لیتے ہیں، تو روزے کی حالت میں انسولین چونکہ ایک دوائی کے طور پر ہے تو اس سے روزے پر اثر نہیں پڑتا، بلکہ ایسے لوگ تو مبارک کے مستحق ہیں ماشاءاللہ، ایسے یعنی خطرناک مرض کے ہونے کے باوجود بھی وہ روزہ رکھتے ہیں، تو پھر ضرورت کی بنا پر جیسے انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو اس کے انسولین لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ماشاء اللہ۔ اچھا مولانا، ہمارا اگلا سوال، لپسٹک لگانے سے روزہ ٹوٹے گا؟ لپسٹک لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ علماء نے اس میں بھی ذرا تفصیل لکھی ہے کہ اس میں احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ لپسٹک جو ہے نا یہ اندر منہ کے ذریعے سے معدے تک نہ پہنچے، اتنا زیادہ نہ لگائے کہ اس کے اثرات معدے تک پہنچے، لگانے میں احتیاط کرنی چاہیے، لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ماشاء اللہ۔ اچھا مولانا، ہمارا آخری سوال، سرما پہننے سے روزہ ٹوٹے گا؟ سرما پہننے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ماشاء اس لیے کہ یہ بھی معدے تک نہیں پہنچتا، لیکن بعض علماء نے اس میں بھی لکھا ہے کہ سرما اگر کڑوا ہے، اس کا ذائقہ معدے تک پہنچ جاتا ہے تو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ ایسے ہی ایک اور چیز بھی ہے، مسواک ہے۔ مسواک چاہے کڑوی ہو یا میٹھی ہو یا جیسی بھی ہو، مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ مسواک کرنا چاہیے روزے کی حالت میں۔ اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی ہیں، مثال کے طور پر تیل لگانے سے، سر میں تیل لگانے سے، اگر کوئی آدمی جسم کی مالش کرتا ہے، تیل لگاتا ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ابھی تو الحمدللہ موسم اچھا ہے، اور اگر کوئی آدمی گرمیوں کے روزے میں بار بار نہاتا ہے
یا کوئی گیلا کپڑا اپنے جسم کے اوپر رکھتا ہے تو ان چیزوں سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ مولانا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔